قوم کے بزرگوں میں سے ایک کہ جس پر خدا کی رحمت نازل ہو، کہ جو استاد علی کے بھی استاد رہے ہیں، بہت ہی بہترین شخصیت تھی ان کی۔ ہم لوگ بھی ایک مدت ان کے پڑوسی رہے ہیں اور سالوں سے ان کے گھر شب جمعہ کے برنامے میں جانا رہا ہے، کہ جن کا نام آغائے حرم پناہی ہیں۔ آج کل ان کے بیٹے مہدی حرم پناہی ان برناموں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان سے پہلے ان کے والد یہ تمام برناموں کو انجام دیتے تھے، کہ جن کا تقریباً 13 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت قم کے لوگ مہدی حرم پناہی کو جانتے ہیں، کہ جو سالوں سے دور شہر میں رہتے ہیں۔ مہدی حرم پناہی کے والد اپنے والد یعنی حرم پناہی بزرگ کے بارے میں ایک داستان کو نقل کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ایک داستان کو بیان کرتے ہیں کہ جو بہت ہی خوبصورت داستان ہے، اور ان کے والد ان کے لیے اس داستان کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے والد حرم پناہی بزرگ کے ذمے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے مال کی ذمہ داری تھی، کہ اسے کیسے اور کہاں خرچ کرنا ہے، اور ان کا گھر حرم سے بہت ہی نزدیک تھا۔ اسی وجہ سے ان کو حرم پناہی یعنی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی حرم کی پناہ میں تھے کہتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کرج شہر کے ایک دیندار شخص کو جانتے تھے، جو شہریار میں رہتا تھا، اور اس داستان کو وہ کرج شہر کا دیندار اپنی خود کی زبان سے بیان کرتا ہے۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ تقریباً 80 سال پہلے میں نے فیصلہ کیا، اس بات کا ارادہ کیا کہ میں کچھ پیسوں کو جمع کرتا ہوں۔ مالی لحاظ سے وہ برا نہیں تھا، لہٰذا وہ خود سے ایک فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پورا سال کماتا ہوں، پورا سال میں اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسوں کو جمع کروں گا، اور پھر ان پیسوں سے میں مشہد جاؤں گا، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جاؤں گا، اور اس دوران میں اپنا کاروبار اور کام چھوڑ دوں گا، اور 1 مہینہ پورا امام رضا علیہ السلام کے شہر مشہد میں رہوں گا، اور اس طرح امام رضا علیہ السلام کی زیارت کروں گا۔ میں ہر سال پیسے جمع کروں گا اور پھر سال کے 1 مہینے کو مشہد میں گزاروں گا۔ میرے پاس پیسے جمع ہو گئے اور میں مشہد کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی میں مشہد پہنچا تھا، صرف 2 سے 3 دن ہوئے تھے، تو وہ پیسے کہ جو میں اپنے ہمراہ لایا تھا وہ مجھ سے گم ہو گئے یا کسی نے چوری کر لیے۔ میں بہت پریشان تھا، کیونکہ میں عزت دار شخص تھا، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ میں ایسا شخص نہیں تھا کہ اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں یا گم ہو گئے ہیں، ابھی مجھے مشہد آئے ہوئے صرف 2 سے 3 دن ہوئے تھے، مجھے پورا 1 مہینہ مشہد میں رہنا تھا، میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور میں اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حرم امام رضا علیہ السلام میں آتا ہوں۔ اس کے بعد میں امام رضا علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، میں گدھا نہیں ہوں، مانگنے والا نہیں ہوں، فقیر نہیں ہوں، میں اپنے شہریار میں ثروت مند ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ اس کے آگے یا اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں، کسی سے مانگوں اور التماس کروں۔ اے امام رضا، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ خود میرے پیسوں کا بندوبست کریں، کیونکہ میں آپ کا مہمان ہوں، میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، آپ خود میری مدد کریں۔
میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دعا مانگتا ہوں اور واپس اس جگہ پر آ جاتا ہوں کہ جہاں پر میں رہ رہا تھا۔ میں کچھ گھنٹے صبر کرتا ہوں۔ اب مجھے بھوک بھی لگی تھی اور میری بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک طرف میرے پاس پیسے نہیں تھے تو دوسری طرف بھوک لگی ہوئی تھی۔ ایک غم تھا، اب غم دو ہو گئے ہیں۔ بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں دوبارہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں واپس آتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں، اے علی ابن موسیٰ الرضا، میں بھوکا بھی ہوں، آپ خود میری مدد کریں۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اور یہ دعا کر کے واپس اپنی منزل پر آ جاتے ہیں۔ رات ہو گئی تھی لیکن نہ پیسوں کی خبر تھی اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز۔ میں جس کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا وہاں پر کچھ باسی کھانا پڑا تھا یا باسی روٹی وغیرہ پڑی تھی۔ اس رات میں نے وہ کھائی اور سو گیا۔ آدھی رات کے وقت فجر کی نماز سے پہلے میں دوبارہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا۔ چونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، صحیح سے کھانا نہیں کھایا تھا، تو مجھے اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں حرم امام رضا علیہ السلام میں بیٹھا ہوا امام سے درد دل کر رہا تھا کہ اسی حال میں میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، نماز صبح سے پہلے کا وقت تھا۔ میں نے امام رضا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جاؤ سکہ کھانے والے صحن میں، وہ صحن کہ جس میں سونے والی پانی کی سبیل ہے۔ امام رضا علیہ السلام مجھ سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس صحن میں جاؤ، سکہ کھانے والے صحن میں جاؤ اور وہاں پر بڑی گھڑی کے نیچے جو بڑا دروازہ ہے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جو پہلا شخص وہاں سے باہر آئے گا اس سے اپنے پیسے مانگ لو۔ امام رضا علیہ السلام شہر کرج کے اس دیندار سے کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں شخص سے پیسے مانگ لو، اس وقت فلاں جگہ پہ کھڑے رہنا، وہ شخص آئے گا، اس کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں خواب سے بیدار ہو گیا، میں نے نماز پڑھی اور فوراً اس سکہ کھانے والے صحن کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس گھڑی کے نیچے دروازے سے ایک شخص باہر آیا کہ جو میری طرف آ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے غور سے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جسے مشہد کے لوگ اسماعیل بے نمازی کہتے ہیں۔ یہ شخص تو اسماعیل بے نمازی کے نام سے مشہور ہے۔ اب میں خود سے سوچنے لگا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط خواب دیکھ لیا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اسماعیل بے نمازی میرے قریب آ گیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے بھی سلام کیا لیکن اسے کچھ نہیں کہا اور وہ شخص چلا گیا۔ میں بھی اپنے گھر پر واپس آ گیا۔ آج دوسرا دن تھا کہ میں بھوکا تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیسے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر دوبارہ سے میں اٹھتا ہوں اور امام رضا علیہ السلام کے حرم کی جانب روانہ ہوتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جاتا ہوں، ان سے توسل کرتا ہوں اور امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، مجھے اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آپ میری مدد کریں۔
میں امام رضا علیہ السلام سے درد دل کر رہا تھا کہ اسی حالت میں مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور میں پھر امام رضا علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہوں اور وہ مجھ سے فرماتے ہیں، مگر میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اس شخص سے کہو، وہ تمہیں تمہارے پیسے دے دے گا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنے پیسے اس سے لے لو، تم نے نہیں لیے۔ کل صبح دوبارہ آنا، صبح سویرے آنا اور اسی گھڑی کے نیچے دروازے کے پاس کھڑے رہنا، اور وہی شخص دوبارہ وہاں سے آئے گا، اس سے تم اپنے پیسے مانگ لینا، وہ شخص تمہیں تمہارے پیسے دے دے گا۔ میں خواب سے بیدار ہوتا ہوں، یہ دن بھی اسی طرح گزر جاتا ہے، نہ تو میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ۔ اگلے دن دوبارہ صبح سویرے میں وہاں پر سکہ کھانے والے صحن میں چلا جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہی شخص اسی گھڑی کے نیچے والے دروازے سے باہر آتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہی اسماعیل بے نمازی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا ہے، میں خود سے اپنے دل میں کہتا ہوں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو 2 بار خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے اسی سے کہنے کا کہا ہے، اس بار میں ضرور ان سے کہوں گا۔ جیسے ہی اسماعیل بے نمازی مجھ سے قریب ہوا، میرے قریب آیا تو اس نے مسکرا کر مجھے سلام کیا، میں نے بھی سلام کیا۔ اس بار ہمت کر کے میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پیسے گم ہو گئے ہیں اور مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی میں نے اسماعیل بے نمازی کو یہ کہا، اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکال کر مجھے دے دیے۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ میں نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مجھے پیسے نکال کر دے دیے اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تم رکھ لو اور ان پیسوں سے مشہد میں جتنے دن رہنا چاہتے ہو رہو، اور جس دن اپنے شہر واپس جانا چاہو تو اپنا سامان لے کر اسی جگہ پر آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ شخص خدا حافظی کر کر چلا گیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے پیسے گننا شروع کیے۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گیا، بہت عجیب تھا۔ وہ پیسے اسی مقدار میں تھے کہ جتنے میرے پیسے گم ہوئے تھے اور جس سے میں 1 مہینہ مشہد میں رہنا چاہتا تھا۔ اب یہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں 1 مہینہ مشہد میں رہا، میرا بہت اچھا وقت گزرا۔ امام رضا علیہ السلام کے دیے ہوئے پیسوں سے مشہد میں میرا بہت اچھا وقت گزرا، اور جب 1 مہینہ ختم ہو گیا اور مجھے اپنے شہر واپس جانا تھا تو میں نے اپنا سامان جمع کیا اور میں اسی جگہ پر اپنا سامان لے کر آ گیا۔ وہ سامان 2 سامان تھے، یا 2 پیٹی تھی، یا 2 صندوق تھے، یا 2 بیگ تھے۔ میں صبح سویرے کے وقت اپنے ان 2 سامان کو لے کر سکہ کھانے والے صحن میں آ گیا اور اس شخص کا منتظر رہا۔ میں نے صبح کی نماز پڑھ لی تھی اور اس جگہ پر کھڑا اس شخص کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ پھر اسی وقت اسماعیل بے نمازی وہاں سے باہر آیا، اسی دروازے سے باہر آیا کہ 2 دفعہ پہلے بھی اسی دروازے سے باہر آیا تھا اور مجھ سے ملاقات کی تھی۔ وہ بالکل اسی انداز میں میری جانب آیا، مسکراتا ہوا آیا اور اس نے مجھے سلام کیا۔ اس نے مجھے کچھ اور نہیں کہا
اور بغیر کچھ کہے اس نے میرا سامان اٹھا لیا اور چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا آؤ میرے ساتھ آؤ، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنا سامان اٹھا سکتا ہوں، یہ سامان مجھے دے دیجئے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں سامان اٹھا رہا ہوں، اٹھاتا ہوا آگے چل رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ، میرے پیچھے چلتے رہو۔ ہم دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ بازار بزرگ مشہد میں داخل ہوئے۔ آج کے زمانے میں بازار بزرگ کافی حد تک خراب کر دی گئی ہے کیونکہ صحن کو بڑا کیا گیا ہے، لیکن پرانے زمانے میں بازار بزرگ حرم کے اطراف میں تھا۔ میں بازار میں اس شخص کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بازار سر شور میں داخل ہوا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اسماعیل بے نمازی مجھے کسی ایسے شخص کے پاس لے کر جا رہے ہیں کہ جس سے وہ بس کی ٹکٹ لیں گے اور مجھے بس میں بٹھائیں گے۔ لیکن وہ کہیں نہیں رکے، وہ مسلسل چلتا جا رہا تھا اور میں بھی اس کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ایسی گلیوں میں داخل ہوا کہ جہاں زیادہ سناٹا تھا، بہت زیادہ سناٹا تھا۔ صبح سویرے کا وقت تھا کہ اس وقت بازار بھی نہیں کھلی تھی۔ بہت زیادہ سناٹا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ شخص مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ دوسری طرف میں خود کو تسلی بھی دے رہا تھا، دلاسا بھی دے رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے معرفی کیا ہے، یقیناً قابل اعتبار ہے۔ لیکن دوسری طرف خوفزدہ بھی تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ سناٹا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ ہم دونوں ایک ایسی گلی میں پہنچے کہ جس میں بہت زیادہ سناٹا تھا۔ صبح سویرے تھی۔ وہ ایک گھر کے سامنے رک گیا۔ اس گھر کے باہر ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ وہیں اس گھر کے سامنے اس نے میرا سامان زمین پر رکھا اور خود زمین پر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ اب میں نے اس شخص سے کہا کہ میرے خود کے پاؤں ہیں، میں سالم ہوں، میں خود چل سکتا ہوں۔ لیکن وہ شخص اصرار کرنے لگا کہ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ اب میں نے دوبارہ اس شخص سے کہا کہ میں کیوں آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤں؟ ایسے کیسے میں آپ کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اتنے سوال نہیں کرو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس کی بات مانوں یا نہ مانوں۔ بالآخر میں اس کی بات مان کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں میرے سامان کو اٹھایا۔ میں اس کی پیٹھ پر تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں میرا سامان تھا۔ اس نے چلنا شروع کیا۔ ابھی 2 سے 3 قدم اس نے آگے ہی بڑھائے تھے تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اللہ اکبر! بہت عجیب منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ زمین تیزی سے اس کے پاؤں کے نیچے سے گزر رہی ہے۔ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کسی تحی الارض کو دیکھا تھا۔ ابھی وہ کچھ قدم آگے ہی بڑھا تھا تو وہ شخص رک گیا۔ کوئی باغ تھا کہ جس کے کنارے پر وہ شخص رکا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس باغ سے لکڑیاں جمع کر کے آؤ اور آگ لگاتے ہیں، چائے بنا کر پیتے ہیں۔ میرے سامان میں کیتلی اور چائے بنانے کا سامان موجود تھا۔
وہ شخص کہنے لگا اگر تھوڑی سی لکڑیاں جمع کرو گے تو مل کر چائے پئیں گے۔ میں نے باغ پر ایک نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ باغ مجھے آشنا لگ رہا ہے، دیکھا بھلا لگ رہا ہے۔ میں نے غور سے باغ کو دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو کرچ شہر میں میرے خود کا باغ ہے۔ میں اپنے باغ کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوں۔ یہ شخص چند قدم کے اندر مجھے مشہد سے کرج میرے باغ میں لے کر آیا ہے۔ اب وہ شخص میری نظر میں بہت بڑا ہو گیا، اس کا احترام بہت زیادہ ہو گیا۔ میں نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور پھر اس کو آگ لگائی، چائے بنائی اور پھر ہم دونوں نے مل کر چائے پی۔ اب میں نے اس شخص سے کہا کہ آغا اسماعیل، مجھے آپ سے ایک دو سوال پوچھنے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں۔ وہ شخص کہنے لگا پوچھو۔ میں نے آغا اسماعیل سے پوچھا کہ جب پہلے دن آپ مجھے ملے تھے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ مجھے کتنے پیسے چاہیے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے 1 مہینہ مشہد میں رہنا ہے اور آپ نے مجھے میری ضرورت کے مطابق پیسے دیے؟ اب آغا اسماعیل مجھ سے کہنے لگا مگر تم نے امام رضا علیہ السلام سے نہیں کہا تھا کہ تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ امام رضا علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام سے مطالبہ کیا اور امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے مأمور کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا مأمور ہے اور امام رضا علیہ السلام کی سفارش پر آیا ہے اور اس نے مجھے پیسے دیے۔ آغا اسماعیل کہنے لگا کہ تم نے امام رضا علیہ السلام سے کہا۔ امام رضا علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام سے سفارش کی اور انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے آ کر تمہیں پیسے دیے۔ تم کسی بھی امام سے توسل کرو گے، بالآخر امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے ہی آپ تک پہنچے گا، کیونکہ ہمارے زندہ امام ہیں، فیض کا واسطہ اس زمانے میں وہی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کو تمہاری مشکل کے بارے میں کہا اور انہوں نے مجھے بھیجا اور میں نے تمہیں پیسے دیے۔ اب میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں پوچھو۔ میں نے کہا کہ اس بزرگی اور اس کرامت کے ساتھ کہ آج کی رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے خود دیکھا کہ آپ کس طریقے کے شخصیت رکھتے ہیں، طی العرض ہیں، تو لوگ کیوں آپ کو اسماعیل بے نمازی کہتے ہیں؟ آپ کیوں اسماعیل بے نمازی کے نام سے مشہور ہیں؟ اب وہ شخص مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ لوگوں کا بہت زیادہ اثر نہیں ہے، لوگوں کی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے مجھے زیادہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ میں اپنی بعض نمازوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اب میں خود سے سوچنے لگا کہ یہ کیا ہیں اور میں ان کو کیا سمجھ رہا تھا۔ ہماری زندگی میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے افراد کو کہ جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے، در حقیقت وہ بہت عظیم ہوتے ہیں، بہت بزرگ ہوتے ہیں، خدا کے نزدیک ان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ خدا نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا کر رکھا ہے، جن میں سے ایک شب قدر ہے کہ شب قدر کو راتوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے۔ دوسرا گناہوں کے درمیان ایک ایسے گناہ کو چھپا کر رکھا ہے
کہ جو معاف نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان کو تمام گناہوں کو ترک کرنا ہے، سب گناہوں سے خود کو دور رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ایک خود کے ولی کو لوگوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے۔ خدا نے خود کے ولی کو لوگوں کے درمیان چھپا دیا ہے، لہٰذا تمام انسانوں سے احترام اور محبت کے ساتھ پیش آئیں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں۔